الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ گجرات بار میں ہمیں یہ اکٹھا مل بیٹھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، اور ایجنڈا کشمیر ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ کشمیر گزشتہ 78 سال سے ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور جب تک کشمیر کی آزادی کشمیری عوام کی سوچ اور ان کے حق خود ارادیت کی بنیاد پر یہ واقع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ مسئلہ ایسے ہی چلے گا۔ وجہ یہ ہے کہ کشمیری لوگ کسی بھی طور پر ہندوستان کی غلامی کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، اور ان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد بالعموم بہت بڑی مایوسی کا معاملہ وہ ریاست پاکستان کی طرف سے اور اس کی آنے والی کمزور حکومتوں کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے راستے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ پاکستان جو کشمیریوں کا واحد دنیا میں وکیل ہے، اس کی وکالت اور وکالت کے حق کی رکاوٹ ہے کہ جب بھی کشمیریوں کی منزل آزادی کے قریب پہنچی ہے تو پاکستان کی حکومتوں نے بین الاقوامی پریشر میں آ کے پاکستانی حکومتوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جس سے بارہا کشمیری مایوسی سے دوچار ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں نے لاکھوں قربانیاں پیش کی ہیں، انہوں نے بڑی جرأتیں دکھائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈاکٹر قاسم فختو یا پاجی آسیہ اندرابی جو کشمیر کا ایک معتبر نام ہے، ان کے شوہر ہیں، اور پاکستان سے تعلق اور آزادی کے موقف کی وجہ سے گزشتہ 31 سال سے وہ پسے دیواری زندہ ہے، اور آپا جی آسیہ اندرابی گزشتہ 7 سال سے دلی کی تہاڑ جیل میں ہے۔ ایک بیٹا شہید ہے، ایک بیٹا ہجرت کر چکا ہے، والدہ دلی کی تہاڑ جیل میں ہے، اور باپ جموں کی جیل میں 31 سال سے۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی قربانیوں کا، ان کے عزم و یقین کا، ان کی استقامت کا۔ تو میں کشمیریوں کی جرأت اور آزادی کے ساتھ ان کی بے لوث لگن، اس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ شدید ترین دن ہے، مہینے اور سال، یہ 2019 کے بعد جب ہندوستان نے اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے نریندر مودی کی قیادت میں 370 اور 35A کی شقوں کو باقاعدہ طور پہ آئین سے حذف کر کے وہ ایک معاہدہ جو طے تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ہوگی، اس خصوصی حیثیت کو آئین میں تبدیلی کر کے جب اس حیثیت کو بھی ختم کر دیا تو یہ کشمیریوں کی جدوجہد ان کے حق خود ارادیت پر سب سے بڑا گویا کہ وار تھا۔ وہ شہادتیں اور قربانیاں تو پیش کر رہے تھے، لیکن اب آئینی اور قانونی طور پر ان کو بے بس کر دیا گیا تھا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے عظیم کشمیری بھائیوں کو کہ انہوں نے گزشتہ 5-6 سال بھائیوں اس جبر کا اس حد تک مقابلہ کیا ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں یہ ایک منفرد مارکہ ہے کہ ہندوستان
जो अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है, जालिम और सफाक है, और लाखों की फौज उन पे चढ़ाई हुई है कश्मीरियों पर। इसके बावजूद भी कश्मीरियों ने वो जो आबादी का तनासब हिंदुस्तान बदलना चाहता था और पूरे हिंदुस्तान से लाके हिंदू आबादकार आबाद करना चाहता था, तो कश्मीरियों ने खड़े होके, जबकि कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था, कश्मीरियों के मददगारों के पांव में भी बेड़ियां डाल दी गई थी, उनको पसे दीवारे जिंदा फेंक दिया गया था, और पाकिस्तान दस्तबरदार तकरीबन हो चुका था और बैन अल-अक़वामी प्रेशर का शिकार हो चुका था। इस सब के बावजूद उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इन गुज़श्ता 5-6 सालों में भी अपने कश्मीर, उसकी जमीनी हकीकत और आबादी के तनासब को बदलने नहीं दिया है। उन्होंने हर मार्का लड़ लिया है, हर यानी जुल्म का मुकाबला कर लिया है, लेकिन हिंदू आबादकारों को कश्मीर में जनाब अपनी कानूनी आबादी करने दी, और आज भी अल्लाह के फजल और करम से कश्मीर की वही हैसियत है जो 2019 से पहले की थी। तो अब एक मरतबा फिर कश्मीर का मसला अंगड़ाई ले रहा है और एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।